سامعین کرام، عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں روٹین کے مطابق لے کر حاضر ہوا۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں پیش نماز کے پیچھے، سب سے پہلے تو اس کی نیت کا طریقہ کار کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے۔ میں اردو میں ظاہر آپ کو بتاؤں گا، اس میں جو ہے آپ نے پشتو کا ترجمہ خود ہی کر لینا ہے کہ یعنی اگر مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو آپ نیت کریں گے 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں با ابتدائے پیش نماز ادا واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر۔ با ابتدائے پیش نماز جب آپ نے کہہ دیا تو آپ نے اپنے آپ کو پیش نماز کے پیچھے خود کو پابند کر دیا۔ اب آپ پیش نماز سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی ذکر کر سکتے ہیں، نہ آپ اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں۔ تو مسئلے کو نہ جانتے ہوئے کچھ احباب، نوجوان، بزرگان ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال جب آپ پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر جو ذکر ہوتا ہے نماز کا، چاہے وہ رکوع ہے، سجود ہے، اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے، وہ پیش نماز کے بالکل یا تو ساتھ یا پھر یہ ہے کہ پیش نماز کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا با ابتدائے پیش نماز تو آپ پیش نماز کے ساتھ ہیں، پیش نماز کے آپ نے پیچھے پیچھے۔ ظاہر ہے جب میں سجدے میں پہلے جاؤں گا تو پھر میں نے ذکر کو بھی پہلے شروع کر دینا ہے۔ جب میں نے ذکر کو پہلے شروع کر دیا تو پھر میری نماز کیا ہو جائے گی؟ مشکوک ہو جائے گی، چاہے وہ رکوع ہے یا ذکر ہے۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 3 نمازیں صبح، اپنا مغربین یعنی یہ مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں چونکہ پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ سورہ الحمد کو بھی بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور دوسری سورت کو بھی بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ تو مقتدی کے لیے حکم شریعت کیا ہے؟ مقتدی کے لیے یعنی پیش نماز کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس قرات کو سورہ الحمد اور دوسری سورت پہلی 2 رکعتوں میں وہ سنے، سماعت کرے، کچھ پڑھے نہیں۔ جی ظہر، معذرت، صبح، مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں مقتدی کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ چونکہ پیش نماز بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین یا دوسری سورت انا اعطینا ہے، انا انزلنا ہے، جو بھی ہے، اس کو وہ سنے گا، اس نے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صرف اس نے سننا ہے۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ ذکر رکوع ہے، تشہد ہے، دعائے قنوت ہے یا تیسری اور چوتھی رکعت، وہ سارا کچھ مقتدی نے خود پڑھنا ہے۔ البتہ ظہرین کا حکم جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے، یعنی ظہر اور عصر کا جو حکم ہے وہ یہ ہے یا تو آپ خاموش کھڑے رہے پہلی 2 رکعتوں میں، جی یا تو آپ خاموش کھڑے رہیں، لیکن آپ کے خاموش ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد اور دوسری سورہ کی جگہ خاموشی سے آپ یعنی آہستہ آواز سے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنے سے یہ ہوگا کہ ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر باقی حکم یہی ہے کہ ذکر رکوع، ذکر سجود، تشہد، تیسری اور چوتھی رکعت اور دعائے قنوت یہ آپ خود پڑھیں گے۔ اچھا، تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ دعائے قنوت، جی مثلا فرض کرو میں پڑھ رہا ہوں اللہم اغفر لنا، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے مثلا 2 ہیں 4 ہیں جن کو یہ اللہم اغفر لنا ورحمنا نہیں آتی ہے،
بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پیش نماز یا جو دعا پیش نماز پڑھ رہا ہے قنوت میں آپ بھی وہی پڑھیں. نہیں، دعا قنوت میں صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ آپ کا قنوت ہے. اگر سرے سے دعا قنوت انسان پڑھے ہی نہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ مستحب ایک فعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر سرے سے آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پڑھ لینا کیا ہے بہتر ہے. پھر وہی بات آتی ہے جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے واجبات کو مستحبات کے ذریعے سنوارو، زینت دو. اگر ہم نماز میں ان مستحبات کو انجام دیں گے تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ خوبصورت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 3 چیزیں جو آج میں نے آپ کے ذہن میں ڈالی ہیں. نیت کا طریقہ 2 رکعت یا 3 رکعت جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتا ہوں با ابتدائی پیش نماز ادا واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، ایک بات. اور دوسرا اپنے افعال نماز، یعنی نماز میں جو ہم سجدہ رکوع یہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ پیش نماز کے پیچھے پیچھے، چاہے آپ کا سجدے سے اٹھنا ہے سجدے میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے رکوع سے رکوع میں جانا ہے، سارا کچھ یا تو یہ پیش نماز کے بالکل عین ساتھ ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ لمحے کا وقفہ ہونا چاہیے، پہلے نہیں جانا چاہیے. اگر آپ پہلے گئے تو پھر جو ہے وہ نماز مشکوک ہو جائے گی. ظاہر پہلے جائیں گے تو ذکر رکوع یا سجود آپ نے شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. خدا خیر کرے، پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند عالم ہمیں اس دین مبین، دین اسلام، شریعت محمدی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.